مسلمان دستے گدا نہیں ہے، مسلمان دستے عطا ہے۔ مسلمان دینے والا ہوتا ہے، مانگنے والا نہیں ہوتا۔ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو غریبی کا عالم تھا، مہاجر تھے مسلمان، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ، نہ گھر نہ بار، سارا کچھ مدینے میں چھوڑ کے گئے۔ وہاں پہ مواخات قائم ہوئی، مسلمان جڑے آپس میں، انصار اور مہاجر ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنے۔ اس موقع کی یہ باتیں ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ سے پوچھا تیرے گھر میں کیا ہے؟ کسی نے کہا ایک چادر ہے، ایک روایت یہ بھی ہے، ایک صحابی نے کہا صرف ایک چادر ہے۔ حضور نے فرمایا لے آؤ، وہ لے کے آئے۔ فرمایا اس کو دو حصے کرو، ایک حصے اپنے تن کے ساتھ باندھ لینا، دوسرا حصہ میں تم سے خریدتا ہوں۔ 1 درہم میں حضور نے خریدی۔ فرمایا مجھ سے کون خریدے گا؟ دوسرے صحابی نے کہا میں 2 درہم میں خریدتا ہوں، تیسرے نے کہا میں 3 میں خریدتا ہوں۔ اس طرح کر کے ان کو پیسے بنا کے دیے۔ فرمایا جاؤ بازار سے ایک رسی لے آؤ، ایک کلاڑی لے آؤ، جنگل میں چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے لکڑیاں کاٹو، ان کے گٹھے بنا کے شہر میں لا کے بیچو اور اپنا روزگار چلاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی مزدوری کے ٹائم، دہاڑی کے وقت، کام کے وقت، ملازمت کے وقت مسجد میں نفل پڑھتا نظر آتا، درہ لے کے مارتے اس کو کہ یہ ٹائم نفل پڑھنے کا نہیں ہے، بیوی بچوں کے لیے روٹی کمانے کا ہے۔ جو دین ہے نا، دین دنیا کے ساتھ ہے، دنیا دین کے ساتھ ہے۔ آپ دین کو دنیا سے جدا نہیں کر سکتے اور دنیا کو دین سے جدا نہیں کر سکتے۔ اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ سب کو چھوڑ کے غاروں میں بیٹھ جاؤ اور اپنے گوڈے گٹے، اپنی ٹانگیاں اپنے سینے کے ساتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ، اوپر سے کچھ آئے گا پوٹلی میں بندھا بدایا وہ تمہارے منہ میں گرے گا اور تم کھا لینا۔ ہمارے بر صغیر کے 2 نام ہیں، 2 بزرگ، حضرت ابراہیم بن ادہم، حضرت شفیق بلخی، بہت بڑے نام ہیں دونوں، تصوف میں بہت بڑا نام ہے۔ تو دونوں بزرگوں کا ایک وقت تھا، ایک ملاقات ہے، ہم اثر تھے، ملاقات ہوتی رہتی، بات چیت ہوتی، ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کرتے، چیزیں شیئر کرتے۔ تو ایک دن حضرت شفیق بلخی نے کہا حضرت ابراہیم بن ادہم سے کہ میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ میں روزگار کمانے جا رہا ہوں، کسی دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ انہوں نے اللہ حافظ کہا، دعائیں دی، کہا جائیے۔ وہ جانے لگے تو تھوڑا عرصہ گزرا، حضرت ابراہیم بن ادہم کو پھر مل گئے۔ پوچھا تم تو گئے تھے مزدوری کرنے، دہاڑی کرنے، ملازمت کرنے، پیسہ بنانے، کاروبار کرنے، دوسرے شہر میں تو پلٹ آئے ہو، گئے نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں جا رہا تھا، تھک گیا، رستے میں بیٹھا، جس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھا نا، اس کے اوپر ایک گھونسلہ تھا، اس کے اوپر گھونسلہ تھا، اس گھونسلے میں ایک چڑیا بیٹھی تھی، چڑیا کی دونوں آنکھیں نہیں تھی۔ مشاہدہ بیان کر رہے ہیں اور دیکھیے اس سے حاصل کیا کر رہے ہیں دونوں بزرگوں نے، نتیجہ کیا نکالا ہے۔ چڑیا بیٹھی تھی، اچھا نابینا تھی، جی نابینا تھی، اچھا پھر اس کے پاس ایک چڑیا آتی تھی، وہ نابینا چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھی رہتی تھی، اڑتی بھی نہیں تھی، کہیں جاتی بھی نہیں تھی۔ ایک چڑیا کہیں سے اڑ کے آتی تھی، اپنے منہ میں لقمہ لے کے، دانہ لے کے، پانی لے کے اور آ کے اس کی چونچ میں رکھتی تھی، وہ کھا لیتی تھی اور سو جاتی تھی۔ میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ رب جو اس گھونسلے میں نابینا چڑیا کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، اپنے شہر میں مجھے بھی نہیں مرنے دے گا، اس لیے میں آ گیا ہوں۔ ہوا کیا؟ ابراہیم بن ادہم نے بات سنی، فرمایا بس جی بس۔ کہا شفیق مجھے بہت افسوس ہوا تیری سوچ پہ۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہا جو نابینا چڑیا گھونسلے میں بیٹھی ہوئی تھی، تم نے وہ بننا تو پسند کر لیا ہے، جو گھونسلے میں بیٹھی ہوئی چڑیا کو آ کے دانا کھلا رہی تھی، تم نے وہ بننا پسند کیوں نہیں کیا؟ تم نے وہ بننا پسند کیوں نہیں کیا؟ مسلمان دستے گدا نہیں ہے، مسلمان دستے عطا ہے۔ مسلمان دینے والا ہوتا ہے، مانگنے والا نہیں ہوتا۔ مسلمان عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سوالی نہیں بنایا، سوال وہ صرف اپنے رب سے کرتا ہے، مخلوق سے نہیں کرتا۔ تو دینے والے کب بنو گے؟ جب کماؤ گے، جب کوشش کرو گے، جب سٹرگل کرو گے، جب رسک لو گے، جب خطروں سے کھیلو گے تو پھر کمانے والے بنو گے۔ جب کمانے والے بنو گے تو پھر تمہارے رزق میں غریبوں کا حصہ ہوگا، یتیموں کا حصہ ہوگا، فقیروں کا حصہ ہوگا، بیواؤں کا حصہ ہوگا، غریب مریضوں کا حصہ ہوگا، نہ پڑھ سکنے والے غریب بچوں کا حصہ ہوگا، یتیموں کا حصہ ہوگا، بیواؤں کا حصہ ہوگا۔ پھر اس میں سے جب دو گے نا، اس میں سے جب دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ پھر یہ ہوگا قرآن کی مثال کے مطابق، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، ایک دانے کی مثال قرآن نے دی ہے، ایک دانہ بو گے اس سے کئی بالیاں اٹھیں گی، ایک بالی میں کتنے کتنے دانے ہوں گے تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھر رب کی ذات تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔